تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم كفضل علی خلقی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو میری ذات کو اپنی مخلوق پر عزت حاصل ہے۔ ہمارے تو مزے ہو گئے کہ حضور کو امتی بن کرتے آیت 3 من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے عرض کی یا اللہ زد امتی، میری امت کو اور زیادہ کر۔ تو اللہ نے فوراً دوسری آیت اتار دی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو مجھے قرضہ دینا اس کو کئی گنا کر کے واپس کروں۔ آپ نے پھر عرض کی یا اللہ زد امتی، میری امت کو اور عطا فرما۔ تیسری آیت پر آئی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، یہ ایک کرے گا 700 گنا میرے راستے میں۔ ٹھیک ہے کہ اللہ زد امتی، میری امت کو اور عطا فرما۔ ایسا بھی کوئی نہیں دیکھا 700 گنا تو بھی نہیں راضی ہو رہا ہے کہ اللہ نہیں اللہ اور عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چھوڑے ضرورت تقسیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، کوئی حساب نہیں ہے۔ جب اللہ بے حساب کرے تو اس کو کون کھاتا ہے، اس کا ناپ سکتا ہے، کون اس کو دیکھ سکتا ہے؟ بھائی ہمیں اللہ پاک نے عزت بخشی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، ساری امتوں سے افضل امت بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، امت کے فضائل دیکھے تو طور پہ چلے گئے یا اللہ یہ میری کتاب میں لکھا ہے ادخل الواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ رب اجعلہم امتی، اے اللہ یہ میرے لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ آگے ایک امت آنے والی ہے جو دین کی دعوت دے گی، برائیوں کو مٹائے گی، تجھ پر ایمان لائے گی، وہ امت میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، وہ آپ کی وہ احمد کی امت ہے۔ رب ادخل الواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا رب اجعلہم امتی، کہ اللہ وہ امت ہے جن کا قرآن ان کے سینے میں ہوگا۔ پہلی امت اپنی کتاب کی حافظ نہیں بن سکتی تھی، اس امت کو اللہ نے عزت بخشی ہے 7 سال کا بچہ ہو 7 سال کا بوڑھا ہو قرآن یاد کر سکتا ہے، اے اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ کہنا تلک امت احمد، وہ احمد کی امت ہے۔ پھر کہ اللہ ادخل الواح امتا صدقاتہم فی بطونہم یاکلونہا، ان کی زکوٰۃ ان کے غریب کھایا کریں گے، اے اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ کہ اللہ تلک امت احمد، وہ احمد کی امت ہے۔ کہ اللہ ادخل الواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس، وہ 5 نمازیں پڑھیں گے ان کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ کہ اللہ تلک امت احمد، وہ احمد کی امت ہے۔ کہ اللہ ادخل الواح امتا یؤمنون بالکتاب الاول وبالکتاب الآخر ویقاتلون فصول الضلال حتى يقاتل الآور الكذاب رب اجعلهم امتی قال تلک امت احمد، اے اللہ میں امت کا حال پڑھتا ہوں جو پہلی کتابوں پہ ایمان لائیں گے، آخری کتاب پہ ایمان لائیں گے، باطل طاقتوں سے ٹکرائیں گے، حتیٰ کہ دجال سے ٹکرائیں گے، اے اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ آپ نے اللہ نے کہا نہیں وہ احمد کی امت ہے۔ رب ادخل الواح امتا ہم الشافعون والمشفوع لهم، ایک وہ امت ایسی ہوگی جو خود بھی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ قال لا تلک امت احمد، وہ تو احمد کی امت۔ مسلم کے ہاتھ میں تورات کی زمین پہ دی ماری، فجعلنی من امت احمد، پر مجھے بھی اسی امت میں سے بنا دے۔ 2 دفعہ دعا کی ہے، ایک دفعہ جب اللہ نے کہا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ذبح کرو، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی سامری نے بچڑا بنا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے کہ یہ ہے تو ھذا الہکم الہ موسیٰ، یہ ہے تمام تم سب کرا اس کی پوجا کرو۔ وہ اتنے زیادہ سمجھدار نہیں تھے بنی اسرائیل، وہ کئی ہزار اس کی پوجا میں لگ گئے۔ جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام تو یہ قصہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ان سب کو قتل کیا جائے، ان کی توبہ یا قتل کیا جائے، تو لوگ آئے کہ باپ بیٹے کو قتل کرے، بیٹا باپ کو قتل کرے، بھائی بھائی کو قتل کرے، ہمارے بس میں نہیں ہے، جو اللہ سے کہ ہمیں معاف کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 40 آدمیوں کو لے کر طور پر گئے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کی توبہ تو قتل ہی ہے،
تیرے بعد ایک امت آئے گی اس سے بھی بڑا گناہ کر کے توبہ کرے تو ان کو معاف کر دوں گا. اس امت ہے. یحییٰ بن اقسم ایک محدث گزرے. یحییٰ بن اقسم جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی کو ملے, پوچھا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا, اللہ نے کہا یا شخص فعلت کذا, یا شخص فعلت کذا, ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا, بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا. میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بات نہیں سنی جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. جب علم قبول ہوتا ہے تو اس کی شان یہ ظاہر ہوتی ہے. اللہ میں نے تو یہ نہیں پڑھا آپ کے بارے میں, نے سنا. کہا اچھا تو نے کہا میرے بارے میں سنا ہوا. کہا حدثني عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام. مجھے عبد الرزاق نے بتایا, اسے معمر نے بتایا, اسے زہری نے بتایا, اسے عروہ نے بتایا, اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا, انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, انہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا, جبریل کو آپ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو عذاب دیکھتے ہوئے میں اسے شرماتا ہوں تو بوڑھا ہے کہ اللہ تجھے پتا نہیں میں اسلام میں بوڑھا ہوا ہوں. وإني شبت في الإسلام, میں 70 سال کا بوڑھا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق زهري وصدق عروة وصدقت عائشة وصدق رسولي وحبيبي وصدق جبرائيل وانا اصدق القائلين. عبد الرزاق نے بھی سچ کہا, معمر نے بھی سچ کہا, زہری نے بھی سچ کہا, عروہ نے بھی سچ کہا, عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی سچ کہا, میرے حبیب نے بھی سچ کہا, جبریل نے بھی سچ کہا, اور میں سارے سچوں کا سچا ہوں, اسی پہ تجھے معاف کیا. اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا کہ ایمان کی دولت دے دی, بے ایمان دے دی, ساری کائنات کے خزانوں سے زیادہ قیمتی دولت. تو بھائی یہ قیمت ہے کس لیے؟ بحیثیت مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمے بہت بڑا کام لگایا ہے. وہ ہر مسلمان کر سکتا ہے. اپنے دین کی دعوت دینا اور اپنے دین پہ جمنا یہ ہمارا کام ہے بطور مقصد کے یعنی ملن. یہ سارے فضائل اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ چلایا اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر ختم فرمایا. آپ پہ اختلاف ہوا. ابھی انسانیت کو تو ضرورت ہے ہر وقت نبوت کی کہ اس کی طبیعت میں الہمہا فجورہا و تقواہا, اس کے اندر برائی بھی ہے اچھائی بھی ہے, لہذا یہ مادے تو ٹکراتے رہیں گے. تو نبوت تو ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب آگے کون انسانیت کی برابری کا کام کرے؟ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں پر سلسلہ ختم فرماتے اس پوری امت کو منتخب فرمایا. وَاصْطَفَاكُمْ, کہا میں نے پوری امت کو لے لیا ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, ان کا نام بھی رکھ دیا مسلمان. حضور نے فرمایا اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امت, اللہ نے میری امت کا نام بھی اپنے نام پہ رکھا ہے. سما نفسہ السلام, اللہ کا نام سلام ہے. سما امتی المسلمین, اللہ نے میری امت کا نام مسلمین رکھا ہے. کسی امت کا نام مسلم نہیں رکھا گیا ہم سے پہلے. یہود, نصارا, مسلم, یہ صرف اس امت کو خطاب ملا ہے. پھر سما نفسہ المومن, سما امت المومنین, اللہ کا نام مومن ہے, میری امت کا نام اللہ نے مؤمنین رکھا ہے. اللہ نے اپنے ناموں میں سے نام رکھا ہے. پھر اگلی مزیدار بات, ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها, سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي, ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. ایک جھگڑا کریں گے یہودی عیسائی, یا اللہ یہ آئے بعد میں جا رہے ہیں پہلے, کوئی آدمی لائن میں لگے ہیں نا, کوئی پیچھے سے آ کر آگے چلے جائے, سارے نے اس سے لڑائی کہا کہاں جائے پیچھے نہیں کرے. یہی قصہ ہوگا ہمارے ساتھ. آئے سب سے آخر میں اور جنت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے آگے جا رہے ہیں. تو عیسائی جو اہل ایمان تھے عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لانے والے